السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے وقت نکالا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہوں گے اور بالکل محفوظ ہوں گے۔ ناظرین، مغربی تہذیب نے بہت سی نام نہاد رسموں کو جنم دیا اور بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے، اور خاص طور پر مسلم معاشرہ اس کی فتنہ شکاریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ مغرب نے مختلف عنوانات سے دنوں کو منانے اور اس میں رنگ رلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا۔ اس کی آڑ میں بہت سی خرافات اور روایات بد اخلاقی اور بے حیائی کو پھیلانے لگے، اور انہی میں سے ایک دن 14 فروری کی تاریخ ہے، جس کو یوم عاشقان یا یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پہ محبت کرنے والوں کے درمیان مٹھائی اور پھولوں اور ہر طرح کے تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ نصرانی پادری ویلنٹائن کی یاد میں کیا جاتا ہے، جس کے نام کے ساتھ اس دن کو مرسوب کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ویلنٹائن ڈے پر 15 کروڑ کے قریب کارڈز کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ کیتھولک چرچ کی تاریخ کے مطابق کم از کم 3 مختلف افراد ہیں جن کے نام ویلنٹائن یا ویلنٹائن روز تھے۔ ان تمام افراد نے اپنے مختلف نظریات اور رسولوں کی خاطر جان دی، لہٰذا آج ہم ان داستانوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے ایک داستان یہ ہے کہ جب رومی بادشاہ کلوڈیس کو جنگ کا لشکر تیار کرنے میں مشکل یا دقت پیش آ رہی تھی، تو اس نے اس کی وجوہات معلوم کرنے کا ولولہ پیدا ہوا، یعنی کہ اس کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ میرا لشکر جمع کیوں نہیں ہو رہا جنگ کے لیے۔ تو اس نے جو معلومات اکٹھی کی تو اس کے مطابق اس کے جو قوم کے لوگ تھے، یعنی کہ جو شادی شدہ افراد تھے خاص طور پہ، وہ اس جنگ پہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ سب سے گھٹیا قدم یہ اٹھایا، تو اس نے شادی پہ پابندی لگائی۔ لیکن ویلنٹائن نام کا پادری، اس نے اس سرکاری حکم نامے کی خلاف ورزی کی، بلکہ خود بھی کی اور لوگوں کی بھی شادیاں کروانے لگا، اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس پادری کو ٹھیک 14 فروری کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ لیکن دیگر داستانیں یہ بتاتی ہیں کہ ویلنٹائن ڈے نے مسیحیوں کو رومیوں سے، یعنی کہ وہ ویلنٹائن نام کا جو پادری تھا، اس کی یعنی ایک داستان میں یہ ذکر آتا ہے کہ اس نے مسیحیوں کو رومیوں کو جیل سے فرار کروانے میں مدد کی تھی، جہاں ان مسیحیوں کو مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس تہوار کے مطابق ایک کہانی یہ بھی ہے کہ جیل میں قید پادری ویلنٹائن کو جیلر کی کم عمر بیٹی سے محبت ہو گئی، تو وہ اس سے جیل میں ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس پادری کو پھانسی دی گئی، تو پھانسی دینے سے پہلے اس نے اس پادری کی بیٹی کو یعنی کہ اس جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا۔ آخر میں اس نے لکھا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ یہ واقعہ 14 فروری کم و بیش سن عیسوی 207 عیسوی کا ہے، جس کے مطابق یہ طریقہ محبت کرنے والوں میں رواج پا گیا۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 30ویں صدی عیسوی میں ایک ویلنٹائن نام کا شخص رہا کرتا تھا، جس کا تعلق خلیصہ روم سے تھا، اور وہ یہاں کا ایک پادری تھا۔ تو اسے ایک لڑکی جو کہ راہبہ تھی، اس سے محبت ہو گئی، یعنی کہ دیوانہ ہو گیا اس کا۔ چونکہ عیسائی تعلیمات کے مطابق پادری اور راہبہ کی شادی مرتے دم تک ناممکن ہے۔ اس بد تہذیب اور بد اخلاق پادری نے اپنی محبوبہ یعنی کہ راہبہ کو بلا پسلا کر یہ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص 14 فروری کو اگر اپنی محبوبہ سے تعلقات قائم کرے گا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ان دونوں پر کوئی زنا کی تہمت بھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس راہبہ نے اس پادری کی باتوں میں آ کر اس سے ناجائز مراسم قائم کر لیے، اور 14 فروری کو جسمانی تعلقات قائم کیے، اور جس کے بعد سے اس پادری اور راہبہ کی یاد میں اس ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے۔ آج بھی مغربی ممالک بڑی گرم جوشی سے اس دن کو مناتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت آج تک پوری سرار ہی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت کے مطابق فروری کے وسط میں منانا ایک یہ روایت ہے کہ رومی اپنے ایک بادشاہ روب سلایا
کے نام پہ سالانہ میلے کا انتظام کرتے تھے۔ اس روایت کے مطابق اس میلے میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈالے جاتے اور پھر مرد جو ہے نا یعنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بغیر دیکھے اس میں سے وہ کوئی نام لڑکی کا نام نکالتے، تو جس لڑکی کا نام اس میں آ جاتا تو اس لڑکی کے ساتھ وہ ناجائز تعلقات کا قائم کر لیتے یا اسے اپنی شریک حقائق شریک حیات بنا لیتے۔ ناظرین، افسوس اس بات کا نہیں کہ مغربی ممالک میں یعنی کہ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ مسلم ممالک بھی اس دلدل میں بری طرح سے دھنس چکے ہیں۔ بلا شبہ اسلام محبت اور اخوت کا دین ہے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، مگر اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناطہ جوڑ کر بے حیائی کو عام کیا جائے۔ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یعنی کہ یہودی تہوار ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ اس شیطانی رسم نے بے حیائی کا طوفان برپا کر دیا ہے۔ اس نے نکاح کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے اور دینی، اخلاقی اور شرعی طریقوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور معاشرے کو گندا کرنے اور بے حیائی کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بد نگاہی، بے پردگی، فحاشی اور عریانی، غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ اور پھر ناجائز تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بدکاری تک۔ کبھی اس نام نہاد محبت نے خاوند کے ہاتھوں بیوی کو قتل کروا دیا، تو کبھی پرانے عاشق نے ہونے والے شوہر کی جان لے لی۔ کبھی محبت کی ناکامی پہ 2 بھائیوں نے خودکشی کر لی، تو کبھی نوجوان ٹرین کے آگے کود گئے۔ کبھی ناکام عاشق نے والدین، خالہ، ماموں اور چچا کو قتل کر دیا، تو کبھی ایک خاندان نے دوسرے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اخباری سرخیاں ہیں جو نام نہاد محبت کی بنا پہ معاشرہ کے لیے المیہ بن چکی ہیں۔ یہودیوں کا مقصد مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے، اور یہ ساری انہی کی ہی سازش ہے، جس کا ہمیں مختلف پہلوؤں یعنی کہ ان کی فلموں، ان کی ویب سیریز وغیرہ میں یہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ دجالی فتنوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حالیہ رپورٹ جو منظر عام پر آئی ہے، یہودی یعنی مغربی ممالک اس تہوار کو منانے کے لیے 14 ملین روپیز خرچ کرتے ہیں۔ اس تہوار کو منانے کے لیے 14 ملین نہیں 17 ملین روپیز اس تہوار خرچ کر دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ان کا ایک شعر جو کافی مشہور ہوا تھا، پیغام یہ دیتا ہے ہر شام کا سورج، پیغام یہ دیتا ہے ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔